السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام رہنما کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم لیڈنگ پرسنالٹی کو یہاں بلاتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کے کسی بھی اپنے شعبے کے رہنما کو ہم بلاتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی جد و جہد گلوریفائی تو ہم کرتے ہیں جو کچھ بھی ان کا، لیکن ان کی پارٹیسپیشن جو ہے سیاست میں یا ملک میں جو خدمت ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، اور جو آپ تیکھے سوالات اٹھاتے ہیں سوچتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سینئر ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں کہ انہوں نے اپنی جدوجہد کس طرح شروع کی اور کس طرح ایک اہم مقام پر فائز ہوئے۔ یہاں آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ این ڈی خان صاحب ہیں اور ہم نے مدعو کیا ہے، اور بڑے ہم نے اصرار سے مدعو کیا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے باوجود آپ تشریف لائیں۔ این ڈی خان صاحب سے تو میں تعارف کی تو مجھے ایسی مجبوری نہیں ہے۔ 12 سال تک مرکزی جنرل سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی رہے، ڈپٹی مرکزی جنرل سیکریٹری بھی رہے، اور اب سینٹرل کمیٹی آپ کی جو اسٹڈی کمیٹی ہے اس میں بھی آپ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ سب سے بڑا آپ کی جو اختصاص آپ کو حاصل ہے وہ یہ کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن ہیں، پیپلز پارٹی بنانے والوں میں شامل ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم یہ معلوم کریں گے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے، کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، کس طرح آپ کو خیال آیا، کس طرح آپ سیاست میں آئے، آپ جو ہے قانون داں کی حیثیت سے بھی آپ نے کام کیا، اس حوالے سے بھی چند ہم سوالات رکھیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم این ڈی السلام خان صاحب، ہم آپ کا دلی طور پر خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہماری خواہش ہوگی کہ آپ کی ذاتی زندگی، جو ابتدائی زندگی ہے، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ کی تعلیم کہاں ہوئی، آپ پاکستان کیسے آئے اور کیوں کر آئے، وہ آپ کیا مسئلے ہو سکتے تھے جس کی وجہ سے آپ وہاں نہیں ٹھہرے، پاکستان کو آپ نے چنا، یہ سارے سوالات ہم آپ سے کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا سوال یہی ہے کہ آپ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تو وہاں آپ کی پیدائش کس مقام پر، جائے پیدائش آپ کی کیا رہی ہے؟ یونائٹڈ پروونسز ہیں، یو پی جسے کہتے ہیں، جی 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 جہاں 52 اضلاع ہیں، جی جی جس میں آگرہ، لکھنؤ، الہ آباد، بنارس، علی گڑھ، رامپور، شاہجہاں پور وغیرہ وغیرہ، جی جی ایک طویل فہرست ہے۔ اس صوبے میں پیدائش ہوئی جی اور ضلع تھا ایٹا، اور اس کا معروف بہت، حالانکہ وہ اس کی تحصیل تھی، بعد میں ضلع بنا کاس گنج۔ جی جی وہاں میری پیدائش 8 سپٹمبر 1942 کو ہوئی، جیسا کہ بتایا گیا ہے۔ جی اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی سے پہلے آپ چند سال پہلے، بس یاد پڑتا ہے کہ بہت میری میموری میں، بیک ٹو دی ریموٹ میموری میں جاتا ہوں کہ دھواں اٹھ رہا ہے، اور جب اس دھوئے کے سبب گھٹن ہوئی تو میں نے پوچھا یہ کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آگ لگائی ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ بس یہی سوالات تھے جو جوابات کے طور پر لوگوں نے دیے۔ یعنی 47 کے بعد جو رائٹس شروع ہوئے ہیں، تو جہاں پر میری رہائش تھی یا پیدائش ہوئی وہ زیادہ ڈسٹرب ایریا نہیں تھا، لیکن پھر بھی گاہے بگاہے اس کے اثرات نظر آتے تھے تقسیم کے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نظریہ پاکستان تھا اور پاکستان کو دو کرنا، آزادی حاصل کرنا انڈیا سے، یہ بہت ضروری تھا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ناگزیر تھا، ناگزیر تھا، انوائڈیبل، اور قائد اعظم کا ویژن اگر آپ دیکھیں تو ہی ٹرائیڈ یونائٹڈ انڈیا، ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے لکھنؤ پیکٹ میں جو اپنے مطالبات یا نکات تھے، اگر اس پر عمل کیا گیا ہوتا تو شاید بر صغیر کی تقسیم نہ ہوتی، لیکن ہی واز فورسڈ اپون، صحیح، وہ بغور شیکسپیئر کی زبان میں کہ فورسڈ اپون، مسلط کر دیا گیا ان پر پاکستان۔ تو آپ تو علی گڑھ سے تحریک اٹھی اور علی گڑھ میں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی جی جی، علی گڑھ یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم لی؟ جی جی جی، اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ۔ یہ زمانہ وہ ہے جب علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین آؤٹ گوئنگ ہو رہے تھے،
کیونکہ بعد میں وہ گورنر بہار بنا دیے گئے، اور کرنل بشیر حسین زیدی جو رامپور اسٹیٹ کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے ٹیک اوور کیا ایز اے وائس چانسلر. تو یہ 60s کا پیریڈ ہے. اینڈ آئی جوائنڈ علی گڑھ ان 1958. 58 ہاں. آپ نے تو جو ہے وہ آپ تھوڑے سا لیٹ آپ پاکستان آپ نے ہجرت کی. نہیں، اس سے پہلے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم میری اٹاوا کا مشہور کالج تھا، اسلامی انٹر کالج اٹاوا، جی وہاں پر تعلیم حاصل کی. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد سوال یہ تھا کہ الہ آباد یونیورسٹی جوائن کریں یا علی گڑھ یونیورسٹی. تو مسلمانوں کی بنیادی چوائس علی گڑھ ہوا کرتی تھی، صحیح. تو علی گڑھ واز چوزن. تو پھر میں 1958 میں بی اے پارٹ 1 میں علی گڑھ جوائن کی. 58 میں میں نے گریجویشن کیا. آپ نے سیاست تو مضمون لے ہی لیا ہوگا آپ نے بی اے میں. جی بالکل. بی اے میں میرے سبجیکٹس تھے جی پولیٹیکل سائنس، جی جی جی. فلاسفی اینڈ ہسٹری. جھلکتی ہے آپ کی بات. فلاسفی اینڈ ہسٹری، کیونکہ بڑے فارغ التحصیل اساتذہ تھے. پروفیسر رشید معروف جو بعد میں انٹرنیشنل ہسٹری ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بنے، وہ میرے اساتذہ میں سے تھے. نظام صاحب، بڑے بڑے اساتذہ. کرنل دینی تعلیم بھی حاصل کی آپ نے. لوگ تو سمجھتے ہوں کہ آپ جس طرح کے سوشلزم کے آدمی ہیں، شاید دین سے آپ کو اتنا زیادہ واسطہ نہ ہو. اس سلسلے میں آپ کچھ کہیں گے؟ کم علمی دین سے لا علم کر دیتی ہے، اور علم جو ہے وہ دین کے قریب لاتا ہے. اچھا. الیگزینڈر پوپ نے کہا ہے کہ جتنے ایتھیسٹ ہیں وہ لا علم لوگ ہیں. اچھا. مذہب جو ہے وہ انسان میں آگاہی پیدا کرتا ہے، اور جس میں آگاہی ہوتی ہے وہ مذہب کی طرف راغب ہوتا ہے. مذہب آگاہی پیدا کرتا ہے اور یہ جو ہے انسان کو انسان بناتا ہے. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے.